نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے کہ اچھی ہو یا بری سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تک وہ یہ بات نہ جان لے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ کبھی اس سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز اس سے چوک گئی وہ کبھی اسے پہنچنے والی نہیں تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی سعادت مندی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور ابن آدم کی شقاوت اور بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا یعنی خیر طلب کرنا چھوڑ دے، اور ابن آدم کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو ناپسند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس قدر آزمائش بڑی ہوگی اسی قدر جزا بھی بڑی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پس جو شخص اس آزمائش میں اللہ سے راضی رہا تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اور جس نے ناراضی کا اظہار کیا اس کے حصے میں بھی اللہ کی ناراضی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور حسن و جمال میں اس سے بڑھ کر ہو تو ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو ان چیزوں میں اس سے کم ہوں اور اسے ان پر فضیلت دی گئی ہو۔ اس حدیث پر عمل کرنے سے بندہ ناقدری سے ناشکری سے بچ سکتا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا تم خود کھاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنے خادم کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال ذرائع سے اگر کوئی شخص روزی کما کر خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ دینا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے اپنے جنسی تعلقات پورے کرنا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس پر بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ اپنی خواہش ناجائز طور پر پوری کرتا تو کیا وہ گنہگار ہوتا یا نہ ہوتا؟ اسی طرح جب اس نے اپنی خواہش جائز طریقے پر پوری کی تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن کو شریعت کی چار دیواری میں پابند رہ کر زندگی گزارنا ہوتی ہے، اس لیے دنیا اس کے لیے ایسی ہی ہے جیسے قیدی کے لیے جیل خانہ۔ اس کے برعکس کافر اپنے آپ کو شرعی پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہے، اس لیے وہ بے لگام گھوڑوں اور آزاد سانڈ کی طرح جہاں جی چاہے منہ مارتا پھرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے عمل کیے، اور عاجز، بے ہمت، بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کیا اور اللہ سے فضل و کرم کی امیدیں باندھنے لگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے،
گھومتا پھرتا ہے، پھر اپنے کھونٹے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح مومن سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ توبہ کر کے ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا متقی پرہیزگار لوگوں کو کھلایا کرو۔